بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں جو کہ میرا چوتھا ایپیسوڈ تھا، میں نے اس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے اور یزید اعلان حکومت سنبھالتا ہے، یعنی کہ خلیفہ بنتا ہے۔ تو خلیفہ بنتے ہی اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ اس کے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ خیال آیا کہ جو بڑی بڑی جو شخصیات ہیں، جو اہم جو شخصیات ہیں، پرسنالٹیز ہیں، سب سے پہلے ان سے بیعت لے لی جائے تاکہ اپنی حکومت کو پوری طرح سے استحکام مل جائے اور ہمارے خلاف کوئی بغاوت کی جرت نہ کر سکے اور کسی طرح کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے جو حجاز کا علاقہ تھا، یعنی کہ مکہ مکرمہ، اس کا اطراف کا علاقہ اور مدینہ منورہ، یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کا حامل تھا اور یہیں پر بہت بڑی بڑی شخصیات جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہ سارے لوگ یہیں پر تھے۔ اور یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں اٹ واز ہارٹ آف دا اسلامک ورلڈ، اور آج بھی ہے اسلامک ورلڈ کا دل ہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ مدینہ کے جو حاکم تھے جن کا نام تھا ولید بن عتبہ، ان کو خط لکھا اور اس خط میں اس نے انفارمیشن دی کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور اب میں خلیفہ ہوں اور آپ کو میرے حق میں بیعت لینا ہے۔ خصوصی طور سے اس نے 3 نام جو بتائے کہ ان لوگوں سے بہت ضروری ہے اور ان کو آپ مینیج کریں۔ یہ 3 نام تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو والی مدینہ ولید بن عتبہ کا جو ڈپٹی جو تھا اس کا نام تھا مروان بن حکم۔ وہ مزاجن ایک ناقص العقل اور مطلب بدقماش قسم کا شخص تھا، لیکن خود جو والی مدینہ تھے ولید بن عتبہ، ان کے اندر اہل بیت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ایک عزت اور جو ہونا چاہیے وہ مقام تھا۔ بہرحال اب اپنے ڈپٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کو آپ بلوائیں اور اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ پھر سختی کی جائے۔ تو اس نے کہا کہ یار تم کمال کرتے ہو، میں ان لوگوں کے ساتھ سختی کروں گا، چلو مجھے پہلے بات کرنے دو۔ بہرحال انہوں نے قاصد کو بھیجا کہ آپ ان دونوں کے گھر چلے جائیں۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو وہ بالکل ان تمام چیزوں سے الگ تھے، مطلب کسی بھی ایشوز پر بہت زیادہ کھل کر سامنے نہیں آتے تھے اور بس اللہ اللہ اس طرح سے ان کا معاملہ تھا۔ اللہ اللہ باقی لوگ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ اس طرح کے جو معاملات تھے، کہاں پہ کیا گڑبڑ ہو رہا ہے، ان میں بھی سب کا دخل تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر ان چیزوں سے تھوڑا سا ان کو دلچسپی نہیں تھی ان امور میں، تو وہ تو خاموش تھے۔ ان سے بیعت کی بات ہوگی، آگے ہوگی تو وہ بیعت بھی کر لیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، معاملے ہیں قوم کے مفاد کے خاطر ہے، جو بھی ان کی اپنی فکر ہے، ظاہر سی بات ہے یہی فکر رہی ہوگی کہ کوئی انتشار نہ پیدا ہو، کسی طرح کے معاملات نہ ہو، جو چل رہا ہے جیسے چلنے دو، اللہ اللہ خیر چل رہا۔ لیکن اب یہ جو اشخاص، جو 2 بڑی شخصیات ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان سے پار پانا بڑا مشکل ہے۔ تو ولید بن عتبہ نے قاصد بھیجا، تو اس وقت یہ دونوں حضرات مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے جب وہ شخص وہاں پہنچا، ان کو ڈھونڈتا ہوا اور والی مدینہ ولید بن عتبہ کا پیغام دیا کہ وہ صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو دونوں حضرات نے آپس میں بات کی کہ یہ اس وقت تو عام طور سے یہ ملتے ملاتے نہیں ہیں، اس وقت کیسے یاد کیا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اپنا کچھ ایسا اندازہ ہے، گمان ہے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور یزید نے کوئی پیغام بھیجا ہے، وہ غالباً ہم لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ ہاں غالباً ایسا ہی مجھے بھی لگ رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، جانا تو پڑے گا ہی۔ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا، سیدھی بات، آپ نہ جائیں، اور میرا تو مشورہ یہی کہ آپ بھی نہ جائیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مناسب نہیں ہوتا ہے اور مجھے جانا چاہیے۔ یہ ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ بہرحال وہ وہاں پر کچھ لوگ اپنے ساتھ میں لے کر گئے اور یہ کہا کہ بھائی دیکھ لینا، اگر میں زور سے بولنے لگوں تو اندر آ جانا، یا بالکل میں خاموش ہو جاؤں تو اندر آ جانا۔ بہرحال گئے تو حسب مراتب
والی مدینہ نے ان کا استقبال کیا، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد ان کو عزت سے بٹھایا اور انفارمیشن کی دی کہ یہ دیکھیے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب امیر المومنین جو ہیں وہ یزید ہیں، ان کی طرف سے پیغام آیا ہے، آپ لوگوں سے بیعت کے لیے کہا گیا ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ ان کے حق میں بیعت کر لیں اور وہ پیغام میں وہاں پہنچا دوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ میری جیسی شخصیت اور آپ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ میں خاموشی سے بیعت کر لوں، یہ تھوڑا سا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں دیکھوں گا سمجھوں گا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ تو والی مدینہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں دیکھ لیجئے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل آئے۔ اس پر وہ جو مروان بن حکم جو ان کا ڈپٹی تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھیے صاحب آپ نے ان کو ایسے جانے دیا، بڑی مشکل ہو جائے گی اب ان پر ہاتھ رکھنا، بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ ان کو ابھی کبھی گرفتار کر لیتے، یہ نہ مانتے تو ان کو قتل کر دیتے۔ اس پر والی مدینہ بہت ناراض، بہت برہم ہوئے مروان بن حکم پر کہ بدبخت تو مجھے کیا مشورہ دے رہا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں اہل بیت سے، میں آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں؟ ارے میں حشر کے دن کیا منہ دکھاؤں گا ان کو؟ ہاں 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 ایسے کر کے اس نے پھر، اور بہرحال وہ اس کے دل میں میل تھا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ بات ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو مکہ مکرمہ کی راہ پکڑ لی، پہلے ہی موقع ہی نہیں دیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا اور سوچا کہ بیعت تو کرنی نہیں ہے، اور یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ تو بھائی حاکم ہے، وہ تو محکوم ہے یزید کا، خلیفہ کا، تو وہ تو اپنا کام کرے گا۔ تو پھر انہوں نے اپنے اہل خانوں کے لیا اور راستہ بدل کے وہ بھی مکہ کی راہ سدھارے اور اپنا چل پڑے۔ اب یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بعد میں، اور وہاں پر کیا کہنا صاحب، جوق در جوق لوگ جو ہیں ٹوٹ پڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ زیارت کے لیے لوگ چلے آ رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی بڑا استحکام ملا، وہاں پر بڑی طاقت ملی، اور اس طرح سے وہاں پر ان لوگوں کا وقت گزرنے لگا۔ اب یہ ساری باتیں ظاہر سی بات ہے یزید تک پہنچی کہ بھئی ان لوگوں نے بیعت نہیں کی، اور وہ وہاں مکہ فرار ہو کر مکہ میں جا کر انہوں نے پناہ حاصل کر لی، وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ابھی یزید کی طرف سے ایسا کوئی خاص رد عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔